السلام علیکم۔ سیرت النبی کی 9ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ مشرکین کی جب سب چالیں ناکام ہو گئیں تو پھر انہوں نے غور و فکر شروع کر دی کہ کس طرح مسلمانوں پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت کے بلبوتے پر تبلیغ سے روک دیا جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی مٹا دیا جائے۔ مگر دوسری صورت مشکل تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور اس طرح پورے بنو ہاشم کی بھی دشمنی مول لینا پڑتی۔ قریش مکہ بھی انہی سوچوں میں غرق تھے کہ دو ایسے واقعات ہوئے جس نے ان کو اور زیادہ غصہ دلا دیا۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اگرچہ وہ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر صحرا میں نکل جاتے اور شام کو واپس آتے، مگر گھر جانے سے پہلے حرم شریف میں جاتے اور طواف کعبہ کرتے۔ قریش کے کچھ لوگ صحن عرب میں الگ الگ دربار لگائے بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے سلام دعا تھی۔ کبھی کبھار کسی گروہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر باہمی گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح تمام مکہ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ عام رائے ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا کہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور سر مبارک سے خون بہہ نکلا۔ اس کے بعد ابو جہل صحن کعبہ میں قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے ابو جہل کی تمام حرکات سے انہیں آگاہ کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے، دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور سیدھے ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو کر بولے کہ بزدل تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر گہرا زخم آیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے قبیلے کے لوگ بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب آپ دارہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ ابتدا تو ابو جہل سے بدلہ لینے سے ہوئی تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کلمہ توحید پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ بلا شبہ ان کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی غیبی امداد تھی۔ قریش مکہ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر ماتم منا رہے تھے کہ ایک اور حادثہ ہو گیا جس سے ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام کی دولت سے محروم تھے، جبکہ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام قبول کرنے سے لا علم تھے، جبکہ ان کی کنیز نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بے تحاشا مارتے تھے، چنانچہ مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا، مگر ان کی کنیز کے ایمان کی پختگی کا عالم یہ تھا کہ اتنی مار پیٹ کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ان پے در پہ واقعات میں دوسرے مشرکین کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ چنانچہ اس غصے میں وہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نکلے کہ نعوذ باللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قتل کیے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے خاندان کی معزز شخصیت حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں فوراً بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو اس وقت ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پا کر خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں تلاوت کی آواز پہنچ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ بہنوئی کو گریبان سے پکڑا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔
بہن اپنے خامند کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی اتنا مارا پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ بہن بولی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہے کر لو، لیکن اسلام اس دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کی طرف محبت سے دیکھا، فرمایا جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو سورہ حدید کی آیت نمبر 1 تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ زمینوں اور آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر دل مروب ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ آستانہ مبارک کے دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے اٹھ کر دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مخلصانہ آیا تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرجلال آواز نے کبکبا دیا، نہایت ادب سے عرض کی، ایمان لانے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں آواز سے گونج اٹھیں۔ یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روز قبل مانگی تھی، جسے طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، کیونکہ چند ہی روز کے اندر عرب کے نامور دلیر اور بہادر سپوت یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تاہم ابھی تک مسلمان اعلانیہ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو ہمراہ لیا اور کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے اور یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ قریش مکہ اب سخت دلی، بے رحمی اور درندہ طبی اور صفاقی کے سانچے میں ڈھل چکے تھے۔ ان کا اس بات پر بھی دل جلتا تھا کہ مدتوں کا بنا بنایا کھیل بگڑ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی تحقیر کی جا رہی ہے، ہمارے قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی میں ملائی جا رہی ہے۔ اس بنا پر ان کے غضب و غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طالب قریش کے اس غضب و غصے کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حالات کی رفتار بدل چکی ہے۔ ان حالات میں انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے ہجرت کرنے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا مشرکین کو ایک آنکھ بھی گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ پیش بندی کے طور پر انہوں نے نہایت ہی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 بیٹوں ہاشم اور مطلب کے خاندان کو جمع کیا اور انہیں خاندانی غیرت کی بنیاد پر کہا کہ اب تک وہ تنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب حالات ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ کام سب مل کر انجام دیں۔ خاندانی غیرت کی بنیاد پر دونوں خاندانوں کے مسلم اور غیر مسلم افراد نے اسے قبول کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کا وعدہ کیا، سوائے ابو لہب کے۔ اسے یہ عہد قبول نہیں تھا، وہ مشرکین سے جا ملا۔ مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تمام کوششوں اور ظلم و ستم کے باوجود دائرہ اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا حبشہ میں امن و سکون سے رہنا، حضرت ابو طالب کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دینا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دنیاوی لالچ حاصل کرنے سے انکار، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان، یہ وہ حالات تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کو پریشان کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ وادی مصف میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور غور و فکر شروع کیا۔ ایک تجویز پیش ہوئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے،
مگر اس میں ایک خدشہ یہ بھی پیش آیا کہ اس طرح مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لال و لال ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور تجویز پر اتفاق ہوا۔ ایک معاہدہ کیا گیا جس میں طے پایا کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے قرابت نہیں رکھے گا، مطلب میل جول نہیں رکھے گا۔ کوئی شخص ان سے کسی قسم کی خرید و فروخت اور لین دین نہیں کرے گا۔ کوئی شخص ان سے یعنی دونوں خاندانوں سے بول چال بھی نہیں کرے گا۔ بنو ہاشم کی طرف سے کبھی بھی صلح کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ عہد نامہ اس وقت تک کارآمد ہوگا جب تک لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ یہ عہد نامہ ایک روایت کے مطابق منصور بن اکرمہ نے لکھا اور در کعبہ پر لگا دیا، یعنی روایت کے مطابق نظر بن حارث اور ایک روایت کے مطابق بغیظ بن عامر نے لکھا۔ یہ عہد نامہ 7 نبوی محرم کے مہینے میں لکھا گیا۔ اس عہد نامے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب خاندان بنو ہاشم سوائے ابو لہب کے اور بنو مطلب کے تمام افراد خواہ مسلمان تھے یا کافر کو لے کر ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ یہ درہ یا گھاٹی خاندان بنو ہاشم کی ملکیت تھی، یعنی کہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، اور تاریخ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ اس گھاٹی میں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب 3 سال تک محصور رہے، 3 سال تک وہاں موجود رہے۔ صرف حج کے موقع پر یہ لوگ مکہ آتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر لے جاتے۔ اس انتہائی مشکل حالات میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف وفود کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کے نتیجے میں ان محصرین کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ جب بھوکے بچے بھوک سے روتے اور چلاتے اور ان کی آوازیں بلند ہوتی تو مشرکین مکہ ان کی آوازیں سن کر خوش ہوتے اور خوشی سے تالیاں بجاتے۔ فاقوں کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ احادیث میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے روایت ہے کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے، مگر مشرکین ان کی حالت زار پر خوش ہوتے۔ ہاں، کچھ رحم دل لوگ بھی موجود تھے، جیسا کہ ہشام بن عمر، زبیر بن امیہ، موتم بن عدی، ابو البختری اور حکیم بن حزام وغیرہ۔ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گیہوں بھجوا دیتا۔ ہشام بن عمر اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اس گھاٹی کے قریب لاتا اور پھر اسے گھاٹی کی طرف دھکیل دیتا۔ محصورین اس اونٹ کو پکڑ کر اس سے سامان اتار لیتے۔ حضرت ابو طالب برابر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان رہتے۔ جب لوگ سونے کے لیے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سو جاؤ۔ جب تمام لوگ سو جاتے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اپنے بیٹوں، بھانجوں اور بھتیجوں سے بدل دیتے، تاکہ اگر کسی طرح کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بستر پر سوئے ہیں، اور سب کے سونے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے بستر میں سلا دیتے۔ 3 سال تک خاندان بنو ہاشم بنو مطلب یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ شعب ابو طالب کی 6 سالہ سختیاں برداشت کرنے کے دوران غیر مسلم رشتہ داروں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا زیادہ اندازہ کرنے کا موقع ملا، جس نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ 3 سال تک اس ظلمانہ قید اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ چنانچہ ہشام بن عمر ایک دن زبیر بن امیہ کے پاس گیا۔ زبیر بن امیہ حضرت ابو طالب کی بہن امالکہ کا بیٹا تھا، اور اس سے کہا، کیوں زبیر، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کے لطف اٹھاؤ اور تمہارا ماموں ایک ایک دانے کو ترسے؟ اس پر زبیر نے کہا کہ کیا کروں، میں اکیلا ہوں، ایک بھی آدمی میرا ساتھ دے تو میں معاہدہ پھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا کہ میں موجود ہوں۔ پھر وہ دونوں متب بن عدی اور ابو البختری ابن ہشام اور زما بن اسود کے پاس گئے۔ یہ تمام حضرات مقام حجون میں جمع ہوئے اور عہد و پیمان ہوئے کہ صبح عہد نامہ پھاڑ دیا جائے گا۔ زبیر بن امیہ نے کہا کہ ابتدا میں ہی کروں گا۔ دوسرے دن یہ سب حضرات خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے۔ باقی لوگ بھی حسب معمول اپنی اپنی ٹولیوں میں جا اکٹھے ہوئے۔ زبیر بن امیہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل مکہ، کیا یہ انصاف ہے کہ تم لوگ آرام دہ زندگی بسر کرو اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں اور انہیں کھانے پینے کے لیے ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم، جب تک یہ ظلمانہ معاہدہ چاک نہ کیا جائے گا میں ہرگز باز نہیں آؤں گا۔ ابو جہل خانہ کعبہ کے گوشے میں موجود تھا، فوراً بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اس معاہدے کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس پر زما بن اسود بولا، ابو جہل تم غلط کہتے ہو، جس وقت یہ معاہدہ لکھا گیا ہم اس وقت بھی اس پر راضی نہیں تھے۔ اس کے بعد ابو البختری بولا، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، غرض
متعب بن عدی اور ہشام بن عمر نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل بولا کہ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ رات کو ہی طے کر لیا گیا تھا اور اس کی مشاورت بھی کہیں اور کی گئی تھی۔ حضرت ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ اٹھے اور کہنے لگے، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ جو معاہدہ کعبۃ اللہ میں آویزہ کیا گیا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اب اس پر صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ یہ سن کر ابو جہل بولا کہ اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو ہم تمہارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جائیں گے۔ جب تمام قریش کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ متعب بن عدی معاہدہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے معاہدہ اتارا اور جب اسے کھولا گیا تو اس پر بسمک اللہم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ کی جگہ یہ جملہ اہل عرب اسلام سے پہلے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ کھولا گیا تو جہاں جہاں اللہ کا نام تھا اس کے علاوہ باقی سارا کاغذ دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ چنانچہ متعب بن عدی اور عدی بن قیس، ہشام بن عمر اور ابن ہشام، زما بن اسود، ابو البختری اور زبیر بن امیہ ہتھیار باندھ کر خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو 10 نبی کو درہ سے نکال کر مکہ دوبارہ واپس لے آئے تھے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور اس سے آگے کے حالات ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔